الذي تعالى عن صفات الواصفين. وصلى الله على أشرف الناطقين والمرسلين وعلى وصيه إمام المتقين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين وعلى أئمة الأطهار وعلى حجة الأمر صاحب الزمان والعصر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله ومولانا علی العظیم. یہاں پر موجود تمام علماء اکرام نہ صرف اسلام کے تمام مسالک سے بلکہ ادیان عالم سے یہاں علماء کی ریپرزنٹیشن ہے. تمام علماء کرام سکتو کی سرزمین عربی لوگوں کی سرزمین ہے. یہاں پر شورا بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ علمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر موجود شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ بورڈ کے چیئرمین صاحب اور یہاں پر موجود شیعہ امامی اسماعیلی سینٹرل جماعت خانہ سکردو کے کمریا صاحب اور آپ تمام جو آج امام حسین کو نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں اپنی جانب سے نامدار شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ ریجنل کاؤنسل فار گلگت اور لوکل کاؤنسل فار سکردو کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے یا علی مدد کا تحفہ پیش کرتا ہوں. میں اسلم سحر صاحب اور اس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اسی ایک شادی ہال میں, اسی ایک پروگرام میں تمام علماء کو جمع کرنا, تمام ادیان کو جمع کرنا اور جمع کر کے حسین علیہ السلام جو سب کا ہے, انسانیت کا ہے. جب دین اسلام انسانیت کے لیے, اسلام کا پیغام انسانیت کے لیے ہے, تو نواسے رسول حسین سب کے اس محفل میں ہم سب کو جمع کرنے پر ایک بار نہیں 1000 بار تمام منتظمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, ابراہیم ذوق کہتے ہیں گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن, گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف. ایک قسم کے پھولوں سے باغ میں خوبصورتی نہیں ہوتی. وہ پھول جب مختلف کلر کے ہوں گے, وہ پھول جب مختلف خوشبو دیتے ہوں گے, تو یقین جاری اس باغ میں خوبصورتی ہے. اور یہ جو باغ سجایا ہے آج اسلم سحر صاحب نے, یہ باغ ایک باغیچے کی مثال ہے, ایک گلدستے کی مثال. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا,
اچھے علماء بیٹھے ہوئے، ہم ان کو سنیں گے. میں صرف نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان قرآن میں جا کے دیکھ کر آج کا دن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس پہ ایک دو باتیں کر کے میں اپنی جگہ دوں گا. یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حسین کون تھا. حسین وہ تھا جس کا نانا رحمت للعالمین تھے. حسین وہ تھا جس کے گھر میں قرآن آیا ہے. حسین وہ ہے جس کے گھر میں جبرائیل روزانہ آیا کرتے تھے. حسین وہ ہے جس کے گھر میں اسلام آیا ہے، اور حسین اور اسلام کا اٹوٹ رشتہ ہے. جس کا حسین سے رشتہ نہیں ہے وہ کس طرح سے کہتا ہے کہ میرا اسلام سے رشتہ ہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز اصل ہوتی ہے، وہ اصل چیز ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا. ہمارا یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو جب تک یہ عالم باقی ہے وہ رسول اللہ رہیں گے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تھا نہیں. اللہ کے رسول ہے، تا قیامت تک رسول ہے ہم کہیں گے. اور جب اصل چیز کا وجود ختم نہیں ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت تک ہم تھا نہیں کہیں گے، ہے کہیں گے. تو کس طرح سے اس کے نواسے کو جو 680 میں کربلا میں ظلم و بربریت کا نشانہ بنا پورا خاندان، اس حسین کو کیا کہیں گے؟ وہ حسین 1400 سال 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی آج حسین سب کا ہے، تھا نہیں، سب کا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں حسین کو؟ ہم حسین کو نور سمجھتے ہیں، اور یہ نور کب سے ہے؟ آفرینش سے ہے. صورت ہو بند جہاں بود علی بود تو نقش زمین بود زمان بود علی بود. ہم اس کو نور سمجھتے ہیں. حسین نس تا رہتی دنیا حسین نس یعنی حسینیت باقی رہے گی. حسین ایک فرد کا نام نہیں تھا جس کو 680 میں شہید کیا گیا. حسین نس رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا. اور یہ خاندان، یہ خانوادہ کون سا خانوادہ ہے؟ یہ خاندان رسول جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ خانوادہ آدم سے شروع
ایندھن تک ہے، رہتی دنیا تک یہ خانوادہ ہدایت دیتے رہیں گے. یہ خانوادے سے، اس خانوادے سے ہدایت ہمیں ملتی رہے گی. ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. ہم نے مصطفیٰ کیا ہے. کس کو؟ خدا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ آل عمران علیہ السلام کو ذریۃ بعضھا من بعض. یہ ایک دوسروں کے نسل سے ہے. کوئی بھی اس نسل سے باہر اگر یہ دعویٰ کر لے کہ ہم علم دیں گے، ہم ہدایت دیں گے، تو یاد رکھیے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے خاتم علیہ السلام تک، ایندھن تک، رہتی دنیا تک اسی خانوادے کو پورے عالمین کے لیے، پورے عالم کے لیے رہنمائی کے لیے مصطفیٰ کیا ہے، چنا ہے. ذہن میں رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی دی 23 سال نبوت کے لیے، اور اس سے پہلے انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری زندگی دی. جب آخری وقت آیا تو تمام اصحاب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس کا اجر دینا چاہتے، اس کا اجرت دینا چاہتے ہیں، کیا دے دیں آپ کو؟ رسول اللہ خاموش ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے کلام الہی ہے. اے رسول، آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول، ان سے کہہ دیجئے، ان سے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا اجر کیا ملے گا، تو اجر کچھ بھی نہ دے دے، صرف ایک اجر دے دے کہ میرے جو اقربا ہے، میرے جو رشتے دار ہے، میرا جو خون ہے، ان کے ساتھ مودت کر لے. اس کے سوا کچھ بھی اجر نہیں چاہیے. مومنین سمجھ لینا کہ اسلام کا محاصل اقربا کے ساتھ محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم محبت کیسے کر لیں؟ ہم محبت کیسے کر لیں؟ یاد رکھیے گا، ہم کیسے دعویٰ کر لیں جس کا نواسہ حسین ہے اور وہ رحمت للعالمین ہے، تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، اور ہم کہے کہ اس کے نواسے سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، مجھ جیسا ناتواں کمزور انسان حسین سے محبت کر لے گا. ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ ہم علی، آل علی، اولاد علی کے خاندان سے، نسل سے جو بھی امام ہوگا، اس امام کے فرمان کو لبیک کر لے، تب ہماری محبت ہوگی. ورنہ ہم کہے نماز پڑھتے ہیں، ہم کہے روزہ رکھتے ہیں، ہم کہے حج کرتے ہیں، ہم کہے جہاد کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان کی محبت کے بغیر وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں آل نبی پر درود نہیں بھیجا جاتا. پہلے ان کی محبت ضروری ہے، ان کی فرمان برداری ضروری ہے. کن کی؟ آل نبی کی، اولاد علی کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسینیت ابھی بھی زندہ ہے. حسین کوئی فرد نہیں. حسینیت جب کہتے ہیں علم، حسینیت جب کہتے ہیں صبر، حسینیت جب کہتے ہیں غریب کی مدد. یاد رکھیے گا
ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن سورۃ الماعون میں ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ خدا فرماتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے رسول آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین کو کون جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں پھر والے دو کام نہیں کر کے، تو کہتا ہے یہ نمازیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یاد رکھیے گا آل نبی کا فرمان کیا ہے؟ جو قریب ہے، کمزور ہے، اس کی مدد کر لے۔ یہاں سکردو میں بہت ساری ایسی فیملی ہے، آج ریسرچ اٹھا کے دیکھیں، آپ چیٹ سے پوچھیں، آپ گوگل سے پوچھیں، اس وقت ملینز میں لوگ دنیا میں کھانا نہیں ملتا ہے، رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ آل نبی کا فرمان ہے جو بھوکا ہے اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ دنیا کی نظریں آل نبی پر ہے، اولاد علی پر ہے، یہی ہے جو اس کمی کو پورا کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا مجھے رہبر معظم کا وہ چھوٹا سا ویڈیو اب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ رہبر معظم یاد آتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے اس کے پاس آتے، کہتے ہیں رہبر معظم میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو رہبر معظم کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی آپ پڑھو، ابھی سائنس کی تعلیم لینی ہے، آپ کو ٹیکنالوجی کی تعلیم لینی ہے، ابھی آپ کو اپنے قوم کی خدمت کرنی ہے۔ جب آپ میری عمر پہ آ جاؤ گے نا تب آپ شہید ہو جاؤ، ابھی نہیں ہونا۔ رہبر معظم کے اس سینٹنس کے اندر کیا پیغام ہے؟ میرے نوجوانوں، آل نبی کے آپ پیروکار ہیں، آپ علم کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور علم کو کیوں آپ کے آگے لے کے جانا؟ علم آپ کے پاس ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو علم چاہیے وہ دروازے سے آئے۔ جب اس دروازے کو آپ پکڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے گا علم آپ کے پاس ہے، لوگ آپ کو دیکھیں گے اور یہاں سے علم کی ترویج کرنا ہے۔ مومنین، آخری میسج کے ساتھ آل رسول کے دامن کو مت چھوڑ، ہمیشہ آل رسول کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ میرا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی طریقے سے، ہم اور آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد 765 میں وہاں سے جدا ہوئے، لیکن ہم اور آپ میں فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم بڑے بیٹے امام اسماعیل کو امام مانتے ہیں، آپ چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں۔ وہ نسل ہے، وہ آل رسول اولاد علی ہے۔ آپ لوگ 12 پہ آ کے امام اکلٹیشن میں جاتے ہیں، لیکن ہمارا امام حاضر، ہم 50 اماموں پر یقین رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ کنٹینیو ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اپنے 2 سال کے بچے کو یہ 50 نام یاد کرواتے ہیں، 50 نام یاد کرواتے ہیں تاکہ اس 2 سال کے بچے کے دل میں آل رسول اولاد علی اس نسل سے اس کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ شام کو 2 دفعہ یاد کرواتا ہے، یہ روزانہ کی پریکٹس ہے، اس لیے کہ ہم آل رسول اولاد علی سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت آل نبی اولاد علی سے یہ رشتہ ختم ہو جائے، ہم اس کو کس طرح سے اسلام کہیں گے جنہوں نے اسلام ہمیں دیا۔
اس لیے وقت کا دامن بہت تنگ، 10 منٹ میں 15 منٹ میں کیسے ہم آل نبی کی شان بیان کر دیں. تو میری گزارش ہوگی ہمیں آل نبی کے دامن کو تھامے رکھنا ہے اور ہمیشہ رہنمائی آل نبی اولاد علی سے لینا ہے. ہماری یہ دنیا بھی آباد ہوگی، وہ دنیا بھی آباد ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.